سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے آزاد ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر پولیٹیشین، میں کہوں گا مسلم لیگ نون کی جو چند ایک دبنگ خواتین ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کو الیکشن سے پہلے یوتھ کی ذمہ داریاں ملیں، پھر انہوں نے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، پنجاب کی گورنمنٹ کے لیے بڑا کام کیا، اور ان کی مسلسل خدمات پارٹی کے لیے جدوجہد کو مد نظر رکھتے ہوئے مریم نواز نے ان کو پنجاب میں ایک اہم ڈپارٹمنٹ دیا ہے جو پرائز کنٹرول سے ریلیٹڈ ہے۔ آج ان سے باقاعدہ جانتے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمیٰ بٹ صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بہت نام تھا کہ آپ وزارت ملنے سے پہلے پبلک میں آتے تھے، اور جیسے آپ کو وزارت مل گئی ہے آپ بند کمرے میں ہو کے بیٹھ گئی ہیں۔ پہلے آپ مارکیٹوں کے، گلیوں کے، بازاروں کے چکر لگاتے تھے، آپ قیمتوں کو باقاعدہ چیک کرتے تھے۔ جب نئی گورنمنٹ آئی تھی تو مہنگائی بہت زیادہ تھی، اب آپ ایک کمرے میں بند ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا سیف۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ تاثر میں اس سے اتفاق نہیں رکھتی کہ میں کمرے میں بند ہو گئی ہوں، کیونکہ وہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ جب چاہے حکومتی عہدے میں ہو یا نہ ہو، اس کا جو اپنی عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو جڑنا ہے اور جو جڑت آپ کہہ سکتے ہیں، وہی اس کی کامیابی کا راز ہوتا ہے، اور وہی اس کو ایک سیاستدان بناتا ہے۔ تو میں ہوں یا کوئی بھی اور ہے، ہم لوگوں کو اور عوام کو یا لوگوں میں جانا، اس کو کبھی بھی نہ میں نے اگنور کیا ہے، نہ میں کرنا چاہتی ہوں، نہ میں کبھی کروں گی، اور اس چیز کا تعلق میری کیبنٹ ممبر ہونے سے یا نہ ہونے سے بالکل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات، ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں، اگر آپ میرے ٹک ٹاک یا فالو کریں سوشل میڈیا کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی میں جنوری کے مہینے میں سرگودا سے بھی ہو کر آئی ہوں، منڈی بہودن سے بھی ہو کر آئی ہوں۔ ہاں، یہ آپ کی میں بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ جیسے پہلے میں ہر وقت فیلڈ میں ہوتی تھی، پہلے جب میں ٹاسک فورس کی چیئرپرسن تھی اور 3 مہینے میں نے جس طرح فیلڈ میں گزارے، اس کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہاں کمی واقع ہوئی ہے، میں اتفاق کرتی ہوں آپ سے۔ اور اس کی وجہ یہ بنی کیونکہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ، یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے بنا بنایا آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا رننگ کنڈیشن میں، تو آپ جب اس کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں، اس کو چلانے میں ہوتا ہے، اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے، دقت ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کیونکہ نیا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ سوچیں اس کا کوئی دفتر ہی نہیں تھا، اس کا کوئی ہیڈ آفس ہی نہیں تھا، یہ فزیکلی کہیں آن گراؤنڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اس کو اسکریچ سے اٹھانا تھا اور اس کو ایک ڈپارٹمنٹ کی شکل دینی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ 4-5 اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کے ساتھ 2-3 اتھارٹیز اس کے ساتھ لنک ہے، اس کا اسکوپ اور ڈومین کافی بڑا ہے، تو اس سارے کو کوآرڈینیشن میں لے کر آنا اور اس کو زیرو سے اٹھا کر ایک نئی چیز ایوالو کرنا، اس کے نئے رولز جو ہیں ان کے اندر امینڈمنٹس کر کے نئے رولز بنائے جا رہے ہیں، اس طرح کی متعدد چیزیں تھیں جو اسکریچ سے فزیکلی اس کو اٹھانا تھا، ایوالو کرنا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے گزشتہ 2-2.5 مہینوں میں میرا باہر آنا جانا یا پبلک انٹریکشن جس کی کمی کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، اس کی ریزن یہ بنی ہے۔ اس کی ریزن ایسا نہیں ہے کہ میں کیبنٹ ممبر ہوں تو کمی آئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے الحمدللہ ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، اور آپ سب لوگوں کے رمضان تو 28 فروری سے اللہ خیر رکھے تو برکت کا مہینہ ہے، شروع ہونے والا ہے، لیکن میرے لیے رمضان جو ہے نا وہ جنوری سے کے اینڈ سے شروع ہو چکا ہے، اور مطلب ہم اس کی جو پہلے سے جو اس کی جو تیاری، اس کی چیزیں، اس کا رمضان بازار کا جو ہم نیا ماڈل لے کر آ رہے ہیں، پھر اس کی جو کموڈیٹیز ہیں اس کی سپلائی چین مینجمنٹ کا حساب کرنا، اور یہ یقینی بنانا کہ قیمتیں نہ بڑھ پائیں، اوپر نہ جائیں، جیسے کہ روایتی طور پر ہوتا ہے کہ رمضان پاکستان کے اندر یہ ایک عجیب سی روایت ہے انفارچونیٹلی کہ رمضان کے اندر ہر چیز کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اس دفعہ ہم حد المکان، ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی گائیڈنس ہے، ڈائریکشن ہے، اور ان کی طرف سے بڑا کلیئر کٹ ہمیں یہ میسج بھی ہے، اور مطلب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرڈر ہے کہ اس دفعہ رمضان میں ہم نے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھنے نہیں دینی، اور ہم نے یہ 2 چیزیں ممکن بنانی ہیں، ایک تو سپلائی نہ ڈیمیج ہو، میسر آئیں، وافر مقدار میں سب کو ضرور ملیں، اور دوسرا کم داموں اور رمضان کی وجہ سے کسی چیز کی قیمت اوپر نہ جائے۔ تو یہ 2 چیزیں میک شور کرنے کے لیے ہمیں کافی پہلے سے ایک پریپریشن کرنی پڑ رہی ہے۔
भाग दौड़ करनी पड़ी है, मेक श्योर करना पड़ा है। मैं अभी भी, और दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एसोसिएशंस के साथ जैसे मेरे डेली की बुनियादों पर रब्ता होता है, मैं उनको इन्वॉल्व करी होती हूँ, ताजरों को, ट्रेडर्स को, एसोसिएशंस को, चाहे गल्ला मंडियाँ हों, सब्ज़ी मंडी हों, फल मंडी हों, कि उनके साथ मैं ये बात करी होती हूँ कि हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं कि रमज़ान में चीज़ों की कीमतें ऊपर ना जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बताना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि वज़ीर आला पंजाब की जब वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला का उन्होंने मनसब संभाला, तो सबसे पहले जिस चीज़ को उन्होंने फोकस किया वो थी महंगाई और प्राइस कंट्रोल। आपको भी पता होगा, वो डेली हर चीज़ की कीमत खुद चेक करती थी, आलू, प्याज, टमाटर, आज भी करती हैं, आज भी जवाबदेही करती हैं, पोल्ट्री में और हर चीज़। आज भी मैं आपको बताती हूँ सैफ के एक खबर चल जाए ना कहीं पे मीडिया पे कि फ़लाँ चीज़ की कीमत ऊपर गई है, सबसे पहला मैसेज मुझे वसूल होता है सीएम की जानिब से कि ये चीज़ ऊपर गई है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है और इसके मुझे जवाब, मतलब एक हमें वी हैव टू एक्सप्लेन इट ऑन डेली बेसिस कि कोई चीज़ अगर ऊपर नीचे हुई है, क्योंकि हमारी बहुत सी कमोडिटीज़ जो हैं वो इम्पोर्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, तो बाज़ औक़ात इम्पोर्ट बेस होने की वजह से चीज़ों की कीमत को काबू रखना हमारे हाथ से बाहर है। तो वहाँ आके जब कोई डिस्टॉर्शन होती है, जैसे घी की कीमत है या इस तरह की जैसे दालों की कीमत है, तो हमें डे टू डे उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। सीएम इतनी विजिलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी ये विजिलेंस की ही वजह है, और ये हमारे सर पे उनकी हर रोज़ की जो होती है ना, उनकी जो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है उनको, जो हमसे वो जवाब तलबी करती हैं, उसका नतीजा ये है कि हम आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हों, सब्जियां हों, फल हों, पोल्ट्री हो, दालें हों, आज चीज़ें जो हैं वो काफ़ी उनकी कीमतें काबू में हैं और एक तसलसल बरकरार हम कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो डिपार्टमेंट है ये बराह रास्त एसी और डीसी से रिलेटेड है, और ये अपने इलाकों में, ज़िला में बड़े ताकतवर लोग एसी और डीसी समझे जाते हैं। क्या ये आपकी बात मानते हैं या नहीं मानते? मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सही बात करना चाहूँगी। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई लगी लपटी करना चाहती हूँ या मैं किसी को कोई फेवर करना चाहती हूँ कुछ। मैंने जब मुझे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने तैनात किया टास्क फोर्स पे, प्राइस कंट्रोल की पहले एक टास्क फोर्स बनाई, उस पर मुझे तैनात किया, और मुझे उन्होंने कहा कि आपने मैक्सिमम फील्ड में रहना है और हकीकत को जानना है, और जाओ और जाकर मुझे चीज़ें ढूंढो और तलाश करो और सीखो कि क्या है ये, क्योंकि उससे पहले प्राइस कंट्रोल का कोई मेरा डायरेक्ट कोई बराह रास्त कोई तजुर्बा भी नहीं था। आप यकीन करें, मेरे को 1.5-2 महीने में मैंने तमाम जो डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेड क्वार्टर्स हैं, मैं 9 के 9 डिविजनल हेड क्वार्टर्स में गई, इजला में गई, उसके अलावा भी कुछ इजला में गई, तकरीबन कि मैंने 14-15 इजला फिरे। ज़ाहिर बात है आपको भी याद होगा वो सफ़र मेरा, और वो उसमें मैं हमेशा जाके, हमें डीसी साहिबान के साथ कोऑर्डिनेशन होती थी, एसी साहिबान के साथ मैं मंडियों में, तहसीलों में जाती थी। मुझे कहीं पे भी पूरे सूबे में डीजी खान से लेके भावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मरी, रावलपिंडी, इन सब जगहों पे मैं गई हूँ, और मुझे कहीं पे भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। और वो हमेशा एक बात करते थे कि जो वज़ीर आला पंजाब ने उनके KPIs बनाए, और जो KPIs के अंदर प्राइस कंट्रोल भी उनकी KPI में शामिल है, तो इसके ऊपर ज़ाहिर बात है उनको वो भी ऑन टोज होते थे हमेशा। और ये वो अक्सर ये बात मुझे DC साहिबान ने मेरे से शेयर की कि जो इस दफ़ा वज़ीर आला हमारी जो बॉस हैं और जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं सूबे की, उन्होंने हमें बिल्कुल ऑन टोज कर दिया KPIs बनाकर। तो वो उनके जो हर उनकी वीकली जो है उनकी होती है, जांची जाती है उनकी कारकर्दगी, तो उनको डेली अपने वो पूरे KPIs मार्क करने होते थे, तो वो भी फील्ड में बहुत ज़्यादा आपको मुतहरिक नज़र आए। और यही वजह बनी CM की ये पॉलिसी, ये विजन और ये लीडरशिप क्वालिटी कि उन्होंने जिस तरह से KPIs मुतारफ़ कराए, उन्होंने जिस तरह से गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बदला, उन्होंने जिस तरह से, हम दहाइयों से ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर चेंजेस लाए जाएँ, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं उनको बिल्कुल सलूट पेश करना चाहती हूँ वज़ीर आला पंजाब को, जिस करेज के साथ, जिस हिम्मत के साथ उन्होंने इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लिए एज चीफ एग्जेक्टिव, और आते ही पहले साल के अंदर उन्होंने जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस की। जैसे आपने देखा बहुत सारे इदारे जो थे वो बिखरे पड़े थे, और हमारे पास तकरीबन 42 से भी ज़्यादा पंजाब के अंदर इदारे। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे ये प्राइस कंट्रोल की मैं आपको एक मिसाल दूं, प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट का जो इदारा बनाया नया, तो आप देखें कि इसके अंदर पहले हम जब इसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करते थे, इसमें लाइफ स्टॉक के पास कुछ थी चीज़ें, कुछ इंडस्ट्री के पास थी, कुछ एग्रीकल्चर के पास थी, कुछ फूड अथॉरिटी के पास थी, ये जगह जगह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बटी थी। उन्होंने ये सारी इकट्ठी करके क्लस्टर करके एक अम्ब्रेला के नीचे कर दी। तो ये आपकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर एक चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज है। फिर जैसे वुमेन इशूज़ के हवाले से आपने देखा होगा 6 इदारे बने हुए थे, वो सारे उन्होंने कंबाइन करके एक छत तले कर दिए। फिर जैसे स्किल डेवलपमेंट के जो टेवटा और PSTF और उस सबसे रिलेटेड जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड इदारे थे, वो भी 5-6 थे, उन्होंने सारे इकट्ठे करके एक अम्ब्रेला के नीचे कर दिए। तो बेसिकली
یہ ایک ایفیشینٹ گورننس اسٹرکچر کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور جس کا اور بھی اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جس میں ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے اداروں کی، ڈپارٹمنٹس کی. تو یہ اس کا سہرا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ ایک اس کو اسمارٹ گورننس ماڈل کی طرف لے کر جا رہی ہیں. تو جہاں تک رہی بات کہ اب جیسے آپ کی جو آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں یا یہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، تو ہماری پوری اس وقت توجہ کا مرکز یہ ہے کہ آنے والا جو رمضان ہے جو بالکل شروع ہونے کو ہے، اس کے اندر ہم اپنے لوگوں کو میکسیمم ریلیف دے سکیں اور کموڈیٹیز کی سپلائی بہترین بنا سکیں اور ان کی قیمتوں پہ قابو رکھ سکیں. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ رمضان میں قیمتیں نہیں بڑھیں گی، جبکہ یہ ایک روایت بن گئی ہے. پچھلی سیزن میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مریم نواز سی ایم بنی ہے تو رمضان میں چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھی تھی. اور یہ جو ACDC والی بات کی، اللہ کرے سچ ہو. اب میں تھوڑا سا سیاسی کوشچن کروں گا کہ مریم نواز نے ایک سال میں جو کام کیے ہیں، کیا آپ سیٹسفائی ہیں کہ انہوں نے باقی لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ جو تھا وہ چینج کر دیا؟ کون سیٹسفائڈ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے. اور اگر کوئی سیٹسفائڈ نہیں ہے تو پھر یہ اس کی یہی کہا سکتا ہے کہ اس کی مرضی ہے. پھر وہ کیونکہ پھر وہ یا تو پھر اس نے اپنے آپ کو وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جو سیٹسفائڈ نہیں ہے، یہ وہی کہا جا سکتا ہے. اور کیونکہ دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ میں تو پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں آن ریکارڈ کہ آپ کو سیاسی اختلاف رکھنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. آپ نے ووٹ دیا ہے نہیں دیا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا سیاسی حق ہے. لیکن آپ ان کی کارکردگی سے شاید اختلاف نہ کر پائیں. دیکھیں آپ نے کارکردگی کا موازنہ کہاں کرنا ہے؟ 4 صوبے ہیں، ان کے ساتھ کرنا ہے تو آپ کر کے دیکھ لیں. چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے کم و بیش ایک ہی وقت میں الیکشن لڑا اور ایک ہی وقت میں اوتھ لیا نا. تو آپ دیکھ لیں کہ پرفارمنس کے حوالے سے اگر آپ گیج کرتے ہیں ایز چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس، تو مجھے بتائیں کوئی اور صوبہ ہے جس کے آپ اتنے ترقیاتی منصوبے لوگوں کے لیے گنوا سکیں جتنے آپ مریم نواز کے آج گنوا سکتے ہیں؟ یہاں آپ نے مقابلہ کہاں پر کرنا ہے؟ اور کوئی آپ پیرامیٹر بتا دیں کہ یہ پیرامیٹر ہے جس پہ مقابلہ کرنا ہے. دیکھیں انہوں نے جب وہ وزیر اعلیٰ بنی تو انہوں نے اسپیشل انیشیٹو CM اسپیشل انیشیٹو کے نام سے 77 انیشیٹوز جو ہیں ان کو پلان کیا، جس میں سے ابھی 1 سال مکمل ہونا ہے مارچ میں. تو 50 جو ہے نا ان کے منصوبے وہ اس وقت امپلیمنٹیشن میں آن گراؤنڈ. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جو لوگ پہلے جب انہوں نے اپنی CM تقریر کی اور اپنا پورا ایک پلان آف ایکشن دیا، اسی میں پتہ چل گیا تھا کہ ان کی ول کیا ہے، ان کی ریزالو کیا ہے. جنہوں نے ان کی پہلے دن جب انہوں نے اوتھ لینے کے بعد تقریر کی تھی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، اگر کسی نے وہ غور سے سنی ہوتی تو اس کو پتا ہوتا کہ یہ CM کس ویژن کے ساتھ آئی ہیں اور کس ریزالو کے ساتھ آئی ہیں. اس میں پورا پلان تھا، ان کا پلان آف ایکشن تھا. اور پھر اس کے اوپر دیکھیں کس طرح سے کاربند ہوئی وہ. انہوں نے ایک منصوبہ جس کا ذکر کیا، آج وہ پھر لوگ کہتے تھے یہ منصوبوں کے ذکر کر رہی ہیں، یہ منصوبے شروع نہیں ہو پائیں گے. دیکھیں کتنے شروع، میں نے خود سنی یہ باتیں. اور پھر جب ان کا آغاز ہوتا گیا پے در پے ایک ایک کر کے آغاز ہوتا گیا، لوگوں نے کہا اب اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ اب آج امپلیمنٹیشن اٹھا کر دیکھ لیں، ستھرا پنجاب دیکھ لیں آپ، کیا آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو اس ضلعوں میں صفائیوں کی حالت بہتری کی طرف جاتی نظر نہیں آتی؟ ہمیں لوگ بھی فیڈ بیک دیتے ہیں، بہت ساری جگہوں سے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ کمال کر دیا CM نے، ہمارا فلانا کاموں کی میں پہلے اتنا گند ہوتا تھا، پہلے بازار چوک ہوتے تھے، گٹر ہوتے تھے، یوں ہوتا تھا وہ تو لوگ تصویریں کھینچ کے بھیجتے جاننے والی، اب حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں، قبرستانوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں. آپ پھر اس کے بعد دیکھ لیں، مجھے ساؤتھ پنجاب کی طرف سے مجھے لوگوں نے میسیجز کیے. پھر مجھے تھوڑے دن پہلے سیالکوٹ سے ایک میسیج آیا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو سلام پیش کریے گا کہ ہمیں جو سبزیاں ہیں اس وقت ہمیں تقریباً 50% آف مطلب پہلے سے کم ریٹ پر مل رہی ہیں، میسر آ رہی ہیں. تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہیلتھ کا ان کا دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں جو کلینک آن لائن ہے، فیلڈ ہاسپٹلز ہیں. پھر آپ ادویات کی دوبارہ جو فراہمی شروع کی، گھر گھر میں جا کر جو دہلیز پر دوائی. پھر جو وزیر اعلیٰ کی یہ ریزالو ہے کہ ہر چیز دہلیز پہ دیں. میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے رمضان پیکیج ہے وہ ہمیشہ دیا جاتا تھا پہلے کہ اس کے راشن پیکیجز دیے جاتے تھے. پھر لیکن مریم نواز جب آئیں وزیر اعلیٰ بنی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگ لائنوں میں لگیں 1-2 وقت کی روٹی یا آٹا لینے کے لیے. انہوں نے ہمیشہ اس چیز کی نفی کی کہ لائنوں میں نہ لگیں، جھمگٹے نہ بنیں، لوگ دھکم پھیل نہ ہو، لوگ اس طرح گر کے اور اس طرح اس مطلب ایک تکلیف اور اذیت سے گزر کر کیا ایک آٹے کے 2 تھیلے اور 1 وقت کی روٹی اس طرح نہ ملے. کسی کوئی سفید پوش ہے اس کی جو عزت نفس ہے اس کا بھی خیال کیا جائے. تو وہ اس حد تک جا کر ڈٹرمنڈ ہے. اور پھر انہوں نے جو کہا کہ ہر چیز دہلیز پر دی جائے. پھر وہ جو پچھلے سال ہم نے کوشش کی کہ راشن جو ہے ایک اچھی کوشش تھی، اچھی کاوش تھی وزیر اعلیٰ کی کہ لوگوں کو گھروں میں راشن پہنچایا. اب اس سے بھی ہم ایک سٹیپ فردر جا رہے ہیں. اس رمضان میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو وزیر اعلیٰ کا یہ ہمیں
کی طرف سے جو ڈائریکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ رمضان پیکیج کو ہم پے آرڈر میں لے جائیں, کہ ہم ان کو پے آرڈر دیں, پیسوں کی کیش کی صورت میں دے دیں, بجائے اس کے کہ ہم راشن خرید کر دیں, تاکہ جس کی جو ضرورت ہے اس کو وہ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے. راشن کے کیس میں ہمیں بہت سی اس طرح کی فیڈ بیک بھی کچھ جگہوں سے موصول ہوئی کہ جیسے اس میں لیکیج ہو جاتا ہے, بعض اوقات کوالٹی چیزوں کی کمپرومائز ہو جاتی ہے, کوئی آئل کی بوتل پھٹ گئی پورا راشن ضائع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی دالوں کی کہیں پہ کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے, کیونکہ اتنا بڑا میگنیچیوڈ ہے پورے صوبے میں, اگر ہم 5 ملین 6 ملین لوگوں تک پہنچ رہے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا میگنیچیوڈ ہے, اس کو مینیج کرنا, اور اس کی پروکیورمنٹ کے پھر بہت سارے ایشوز آ رہے تھے. تو وہ ہمیں اس سے بھی بہتر سی ایم نے ہمیں یہ آئیڈیا دیا کہ اس دفعہ پے آرڈر کے ذریعے اگر ہم لوگوں کو, ہم کیونکہ ڈیٹا بھی ساتھ بنا رہے ہیں, جو سی ایم کا ایک اور انیشیٹو ہے PSCR, پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری, جس میں کے تحت پہلی دفعہ پنجاب کے اندر ڈیٹا بنایا جا رہا ہے, اور اس ڈیٹے کی وجہ کی بنیاد پر پھر ہم سبسڈیز دے سکیں گے, ہم اس طرح کی ٹارگیٹڈ انیشیٹوز لا سکیں گے. اب وہ اس کی مدد سے ہم بینک آف پنجاب کے ساتھ مل کے اس دفعہ پے آرڈر کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر اگلے سال میں جو ہے وزیر اعلیٰ نے آلریڈی اس کے لیے اجازت دے دی ہوئی ہے, ڈائریکشن بھی دے دی ہوئی ہے کہ ATM کارڈز بنا دیے جائیں ان لوگوں کے اس ڈیٹا کی بیس پر. تو اگلے سال سے ہم ان کو کارڈز دے دیں گے, جب کارڈ ہوگا ان کے پاس وہ ATM پہ جائیں گے, کارڈ دیکھیں گے, اور وہ جو ہم جو گورنمنٹ ان کو رمضان پیکیج دے رہی ہوگی وہ وہاں سے لیں گے, کسی کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا. اچھا, پنجاب میں ایک پہلے CM تھے عثمان بزدار, انہوں نے پہلا تو 1 سال کہا تھا کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں. کیا مریم نواز سیکھ گئی ہیں سسٹم کیسے چلانا ہے؟ جی دیکھیں, مریم نواز کا اب مجھے اپنے کمپیریزن اپنے مطلب زیادتی کی ہے, نہیں میں صرف سال کی بات کر رہا ہوں, پہلے سال وہ سیکھ رہے تھے. دیکھیں پہلا سال ہو یا دوسرا سال ہو, یہ موازنہ بنتا نہیں ہے. مریم نواز کو لوگ ایز CM دیکھتے ہیں نا, لیکن میں ہمیشہ بار بار یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ اس سے پہلے بھی مریم نواز کی 13 سال کی ایک پولیٹیکل اسٹرگل بھی ہے. اس کے اندر ہی مریم نواز جو ہیں وہ پہچانی گئی تھی, اور مریم نواز نے تب بھی اپنے آپ کو منوایا تھا ایز پولیٹیکل لیڈر. وہ کوئی ایسی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے جن کو تھالی میں رکھ کر یہ سب کچھ, لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں, وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں ضرور ہیں الحمدللہ, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو 13 سال کی پولیٹیکل اسٹرگل میں ثابت کیا. اگر وہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہوتی تو وہ 2013 میں الیکشن کیوں نہیں لڑ سکی؟ اگر وہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہوتی تو وہ 2018 میں الیکشن کیوں نہیں لڑ سکی؟ اگر اتنا ہی ان کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے دیا جا رہا تھا, پھولوں کی سیج پہ دیا جا رہا تھا, تو پھر 2 الیکشن کیوں چھینے گئے مریم نواز سے؟ پھر اگر وہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہی ہوتی تو بغیر کوئی آفس ہولڈ کیے ہوئے وہ جیلوں میں کیوں گئیں؟ وہ اگر صرف نواز شریف کی بیٹی ہوتی تو ان کے اوپر نیب کے بھونڈے وہ کیسز کیوں بنائے گئے تھے؟ تو اگر وہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہوتی تو انہوں نے ثابت کیا کہ جب ان کے والد جیل میں تھے, کوٹ لکھپت جیل میں تھے, اور جس طرح سے انہوں نے ریلیاں نکالی تھی, وہ وقت تھا جب کوئی PMLN کو نا سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا. تو اس وقت میں مریم نواز اٹھ کھڑی ہوئی, اور انہوں نے, آپ کو سیف یاد ہوگا, 4 ریلیاں نکالی کامیابی سے, جو راتوں کو 2 بجے 2:30 بجے جو شہروں کا منظر ہوتا تھا سرگودا ہو یا کہیں اور, آپ کو یاد ہوگا. اور پھر 5ویں ریلی پہ, 4 ریلیوں کے بعد 5ویں ریلی برداشت نہیں ہوئی, اور ان کو کوٹ لکھپت جیل میں ان کے والد کے سامنے جب گرفتار کیا گیا تو کیا وجہ تھی اس کی؟ کیونکہ مریم نواز نے وہ جو اپنا منوایا تھا ایز اے لیڈر, جو اپنا کریج تھا ان کا, اور جو ان کی تب بھی انہوں نے عوام کو جس طرح سے اکٹھا کر لیا تھا اپنے ساتھ, اتنی مخالفت کے باوجود, اتنے سخت ماحول کے باوجود, تب PMLN کے ساتھ کھڑے ہونا بڑا مشکل کام تھا. تو اس وقت بھی انہوں نے شی از اے کراؤڈ پولر ٹو. اب بھی آپ دیکھ لیں, جو لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ نوجوان یوتھ ایک پارٹی کا ہی اثاثہ ہیں اور ان کے ایک لیڈر ہے جس کا کرزمہ ہے, جس کی وہ یوتھ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آج مریم نواز کو آپ نے دیکھ لیا, ہونہار اسکالرشپ کے پروگرام میں جاتی ہیں, جب سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں گئی ہیں, آپ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, آپ نے دیکھا لوگوں نے, بچوں نے ان پہ نظمیں بنائی ہیں, آپ نے دیکھا بچے کس طرح سے والہانہ ان کا استقبال کرتے ہیں پرجوش, کس طرح لپٹتے ہیں بچے ان کے ساتھ, کس طرح گلے ملتے ہیں, کس طرح وہ ان کو اپنی سرپرست سمجھتے ہیں, اپنی ماں کیا درجہ دیتے ہیں, ان کو مدر آف پنجاب کے نام سے جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے. اور کس طرح سے جو آپ کہتے ہیں نا, اب شی ہیز پرووڈ یٹ اگین کہ شی از اے لیڈر, کہ جو شی کین, ہو ہیز دس ول اینڈ کریج, اور ہو ہیز دس کرزما, کہ شی ہیز ٹرنڈ دا ٹائڈز اراؤنڈ. جو ایک کسی کے ذہن میں یہ خام خیالی تھی نا, تو دیکھیں بطور گورنمنٹ ایگزیکٹو تو پہلی دفعہ آئی ہیں نا وہ کسی منصب پہ, تو ود ان 1 year, چند مہینوں کی کارکردگی کے بعد, جس طرح آج بچے آپ نے کھیلتا پنجاب میں دیکھا, آپ نے ہونہار اسکالرشپ میں دیکھا, آپ آگے بھی اب لیپ ٹاپ اسکیم آئے گی, آپ ادروائز ان کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو ہمت کارڈ ہے,
جو انہوں نے دیا پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو, جس طرح مائنورٹی کو سر کا تاج کہا اپنی تقریر میں تو پھر بنایا بھی, جس طرح ان کے تہوار منائے, جس طرح مائنورٹی کارڈ انٹروڈیوس کرا, جس طرح انہوں نے اپنے یہ سارے جو مارجنلائز سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں, پہلی دفعہ کوئی لیڈر ہے جس نے اس کو مین اسٹریم میں لے کر آئی ہے. یہ جو مائنورٹی ہے یا پی ڈبلیو ڈیز ہیں یا خواتین ہیں, یہ سارے نا اینڈ پہ ہوتے تھے پہلے ہمیشہ. پہلے کبھی بھی یہ پرائم اس پہ نہیں آتے تھے لسٹ میں, اوپر پرائمری لسٹ میں نہیں ہوتے تھے, یہ سیکنڈری لسٹ کا حصہ ہوتے تھے. پہلی مرتبہ کوئی لیڈر آئی ہے جس نے آتے ہی مارجنلائز سیگمنٹ کو مین اسٹریم کا حصہ بنا دیا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز میاں صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہی ہیں, تو آج تو پھر بشرا بی بی بھی خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں. انہوں نے ریلی کی بھی قیادت کی تھی 26 نومبر کو, اور 2 بار جیل بھی جا چکی ہیں. آپ نے پھر مثال نہیں صحیح دی. دیکھیں کہاں میاں محمد نواز شریف کا قد کاٹ اور ان کے پیچھے ان کی لیگیسی اور ان کے کام بطور وزیر اعظم 3 مرتبہ, اور جو اس ملک کے لیے جو جتنے بھی آپ میگا پروجیکٹس نکال کر دے لیں, اختلاف آپ نے کرنا کر لیں, لیکن آپ کوئی بھی, آپ موٹر ویز ہوں, آپ بجلی کے کارخانے ہوں, آپ سی پیک ہوں, آپ کاروبار ہو, آپ گروتھ ریٹ ہو, آپ انفلیشن ریٹ ہو, کچھ بھی نکال کے دیکھ لیں, آج تک کوئی بھی میاں محمد نواز شریف کی کارکردگی کے لیول کو نہیں پہنچ سکا. 3 دفعہ کے وزیر اعظم, اس لیگیسی کا شخص, اس اسٹیچر کا شخص. اور آج یہ ثابت ہوا, وقت نے ثابت کیا کہ جو باتیں میاں محمد نواز شریف نے کہی تھیں وہ ساری سچ ثابت ہوئی. وہ ہمیں ماننی بھی پڑی, وہ کورٹوں کو بھی ماننی پڑی. جنہوں نے کورٹوں میں جن ججز نے فیصلے دیے تھے ان کو خود کہنا پڑا کہ ہمارے فیصلے غلط تھے نواز شریف کے خلاف. تو ایک اسٹیچر قد کاٹ کا شخص جو لیڈر ہے اس ملک کا, اور ساتھ اس کی بیٹی جو جس جرت مندانہ طریقے سے اپنے والد کے ساتھ ایک پوری اسٹرگل کی, پوری موومنٹ اس کو بنایا اور جد و جہد کی, اور پورے اس کے اندر آپ اس کا مقابلہ کہاں, آپ کون سی آپ ریلی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ کون سی ریلی تھی؟ وہ کون سا پنجاب کے اندر وہ جو اسلام آباد میں آئے تھے وہ کیا تھا؟ وہ ریلی تھی؟ وہ کہاں گئی لیڈرشپ؟ 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ لیڈرشپ کسی گاڑی کے اندر گھسی اور نکل گئی پچھلی گلی سے, پتہ ہی نہیں چل سکا. کبھی آپ نے دیکھا ہے مریم نواز کو, جب مریم نواز نیب کے باہر آئی تھی کیا نہیں ہوا تھا مریم نواز کی گاڑی پہ؟ کون سا پتھراؤ نہیں ہوا تھا؟ کون سی شیلنگ نہیں ہوئی تھی؟ ہم ساتھ تھے, مریم نواز وہاں سے ہلی نہیں تھی کیونکہ ہمیں شیل لگ رہے تھے نا, ہمارے اوپر بھی پتھراؤ ہو رہا تھا, ہم سارے باہر تھے. مریم نواز نے اپنی گاڑی ہلنے نہیں دی تھی وہاں سے. بلٹ پروف گاڑی تھی, فائر لگا تھا, شیشہ ٹوٹا تھا, ان کو سب کچھ ہوا تھا نا, ہلی نہیں تھی وہاں سے. اپنا ایک کارکن چھوڑ کر نہیں گئی تھی, کھڑی رہی تھی وہاں پر. اور پھر ہمیں کہا تھا کہ وہ 180H ہمارے ساتھ آئی تھیں اور ہم سب کو ملی تھیں, اور ہم سب کو انہوں نے جو ہے نا تھپکی دی, شاباش دی, حوصلہ دیا ہمیں. تو آپ جو مثالیں مجھے دینا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے, جو اس ٹرک سے نکلتے ہیں اس ٹرک میں گھس کے, اس بل سے نکلتے ہیں اس بل میں گھس کے, پھر واپس پشاور ہی ملتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے ڈنڈا بردار رکھے ہوئے ہیں, جہاں پہ انہوں نے پولیس کو بھی جو ہے وردیاں سول کپڑے پہنا کر اور اکوپمنٹ دے کر اپنے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے, جہاں سارے جو ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ اپنی صرف حفاظت پہ معمور کیے ہوئے ہیں, انتشار کے لیے معمور کیے ہوئے ہیں, فساد کے لیے معمور کیے ہوئے ہیں. وہاں پہ جتنا بھی جو بجٹ ہے جو تعلیمی اداروں پہ لگنا ہوتا ہے, جو ہیلتھ پہ لگنا ہوتا ہے, وہ کدھر ہے؟ وہاں پہ بجٹ اگر خرچ ہوتا نظر آتا ہے تو آیا تو صرف اس بات پہ ہے کہ انتشار کیسے پھیلانا ہے, اسلام آباد پہ دھاوا کیسے بولنا ہے, پنجاب کے اوپر چٹ دوڑنا کیسے ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کن 2 چیزوں کا موضوع مجھے بتا دیں. آپ 13واں سال ہے ان کا, 12واں سال ہے کے پی میں, مجھے 2 چیزیں سیف آپ گنوا دیں, کوئی 2 انیشیٹو. میں نے تو آپ کو 9-10 مہینوں میں مریم نواز کے 70 میں سے 50 منصوبے گنوا دیے ہیں نا. BRT کون سی BRT جو صرف جلتی ہے اور چلتی کبھی نہیں ہے؟ کون سی BRT جس کے وہ جو موڑ ہیں سارے, وہ جس پہ 107 ارب روپے خرچ ہوئے اور وہ آج تک چل نہیں سکی. کتنے لوگ سفر کرتے ہیں BRT میں؟ کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے؟ یہاں تو چلتی ہیں جو میٹرو, وہ 2.5 لاکھ بندہ ایک مہینے میں سفر کرتا ہے. 60 ارب اس کے بھی ابھی دینے, وہ اس کے 60 ارب کیا دینے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہار گیا, ہاتھ کھڑا کر گیا. کرپشن کا میگا اسکینڈل ہے BRT. سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈروں کے پیچھے چھپتے رہے ہیں BRT کو لے کر, آج بھی نہیں چلتی وہ BRT. کتنے سال ہو گئے BRT شروع کب ہوئی تھی, اور آج تک وہ ایک منصوبہ بھی آپ نے اچھا منصوبہ گنوایا مجھے BRT. آپ دوسرا سونامی بلین ٹری لے آئے جو لگنے تھے وہاں پہ, کدھر ہیں وہ؟ تب تو چھوٹے چھوٹے پودے تھے, کہیں تو پہنچے ہوں گے نا وہ درخت بن کے. کدھر ہیں وہ درخت؟ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ ایک جج نے بھی کہا تھا کہ وہ یہاں پھر وہ بنی گالا سے دکھائی دیتے ہیں کسی دوربین کے ذریعے. معلوم جبا کہتے تو ہیں لگائے. معلوم جبا کرپشن سکینڈل ہے, BRT کرپشن سکینڈل ہے. ان کے نام آپ, یہ ترقیاتی منصوبے نہیں ہیں, یہ کرپشن سکینڈل ہیں. یہ جو سونامی ٹری ہے یہ کرپشن سکینڈل ہے. وہاں پہ جو سب سے بڑا صحت کارڈ جس کے اوپر کھیلا انہوں نے,
صحت کارڈ اس کے پیچھے کیا کرپشن اسکینڈل ہوئی ہے, وہ کرپشن کے علاوہ کیا ہوا ہے صحت کارڈ کے اندر. وہ جو 10-10 لاکھ کی یہ دیتے تھے صحت کے لوگوں کو کارڈ بانٹ دیے. آج انشورنس کمپنیاں پچھلے 2 سالوں میں انشورنس کمپنی 3 یا 4 دفعہ وہ پروگرام بند کر چکی, کیونکہ انشورنس کمپنی کو پے کرنے کے لیے حکومت کے پی کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن لوگوں کو پے کرنے کے لیے کھڑے کر کے لائنوں میں نوٹ بانٹنے کے لیے ہیں کہ یہ لو اسلام آباد چڑھائی کرنی ہے, یہ لو انتشار کا حصہ بننا ہے. ادھر بیٹھ کے وزیر اعلیٰ کھڑا ہو کے خود نوٹ بانٹتا ہے لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے, لیکن صحت کارڈ معطل پڑا ہوتا ہے ہر دوسرے دن, کیونکہ انشورنس کمپنی کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ مجھے کوئی یونیورسٹی گنوا دیں, وہاں پہ کوئی اسکول نیا گنوا دیں, کوئی کالج گنوا دیں, مجھے کوئی ہسپتال گنوا دیں, کوئی آپ مجھے یہاں پہ جیسے اسپیڈو بس ہیں, گرین بسز آ گئی, الیکٹرک بسز اب یہاں پہ آغاز ہو گیا, یہاں پہ جو ای بائکس کا آغاز ہو گیا, یہاں پہ اسکالرشپس کا آغاز ہو گیا, یہاں لیپ ٹاپ کا آغاز ہو گیا, یہاں پہ سڑکوں کی بحالی کا آغاز ہو گیا, یہاں پہ ہیلتھ کلینکس کا آغاز ہو گیا, یہاں پہ خواتین کے ورچوئل پولیس اسٹیشنز کا آغاز ہو گیا. میں آپ کو کیا کیا گنواؤں یہاں پر, میں آپ کو اگر آپ ایک اور پوڈ کاسٹ کر لیں میں آپ کو سارے منصوبے گنوانا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا آغاز. یہاں پہ چائنا کے ساتھ انویسٹر جو آ رہا ہے پنجاب کے اندر, انویسٹمنٹ کے پلانز آ رہے ہیں, یہاں پہ کینسر کے ٹریٹمنٹ کے جدید ترین مشینریز اور ہسپتال آ رہے ہیں, یہاں پہ کارڈیولوجی ہسپتال آ رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ برطانیہ سے یونیورسٹیوں کے ساتھ ہمارے جو MOU سائن پائپ لائن میں ہے کہ ہم ان کے کیمپسز یہاں لے کر آنا تھا. یہاں پر گوگل جیسی جو گوگل آ کر یہاں پہ ہمارے بچوں کو سرٹیفکیشن کے لیے پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم کولیبریشنس کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا کیا گنواؤں, اور وہاں پہ بھی آپ مجھے بتائیں کیا کیا گنواؤں. مجھے ہاسپٹل سے یاد آیا کہ مریم نواز لاہور میں ایک پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل بنانے جا رہی ہیں. کیا یہ شوکت خانم کا سحر توڑنے کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں, یہ انتہائی خام خیالی ہے آپ کے پاس. اس کا پھر شوکت خانم سے سیف کوئی موازنہ نہیں بنتا. شوکت خانم ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, میں اس کی تعریف بھی کرتی ہوں, اور یہ لوگوں کو جو کینسر کی سہولیات دے رہے. لیکن یہاں پر جو مریم نواز نے جو کینسر ہاسپٹل بنایا اس کے اندر ایک تو ہمارے پاس وہ ناکافی ہے, صرف ایک ہاسپٹل ہونا کافی نہیں ہے کینسر پیشنٹس کے لیے. اور وہاں پہ جیسے 4th اسٹیج پیشنٹس جاتے ہیں, جو ایکسٹریم پیشنٹس ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا, وہاں پہ ان کا علاج نہیں ہوتا, اور وہاں پہ ان کی سرجریز بھی نہیں ہوتی, وہاں پہ ان کی کیموز بھی نہیں ہوتی, ان کا ایڈمیشن ہی نہیں ملتا نا شوکت خانم کے اندر. آپ کو بھی پتہ ہے 4th اسٹیج والوں کو, بلکہ بعض کو 3rd اسٹیج والوں کو بھی بہت دقت پیش آتی ہے. اچھا, وہاں پہ ان کا علاج نہیں ہوتا. جو مریم نواز جو ہے وہ جو کینسر ہاسپٹل لے کے آ رہی ہے, اس میں ہاسپک بھی ہے, جس میں جو 4th اسٹیج والے ہیں جن کو اب شاید جن کا کینسر ریورسیبل بھی نہیں ہے, ارریورسیبل ہو گیا ہوا ہے, ان کو بھی وہاں پر رکھ کر ان کو ایک فیسیلیٹیشن دی جائے گی کہ وہ ان کو تکلیف سے نجات دلائی جائے. اس کو ہاسپک کہتے ہیں. جو سہولت پہلی دفعہ مریم نواز جو کینسر ہاسپٹل بنا رہی ہیں اس کے ذریعے ہم دینا چاہتے ہیں. پھر اس میں جو جن کو وہاں پہ رہنے کی ہاؤس ہونے کی ضرورت ہوگی پیشنٹس کو, وہ بھی ہوں گے. تو اور دوسری بات یہ کہ یہ ہیلتھ میں ایک نئی جدت ہے, ایک نئی ایڈیشن ہے. پھر جیسے چائنا جب وہ گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ جو اب مشینری ہے, جس کے تھرو جدید جو مشینری ہے کینسر کا علاج کرنے کے لیے, جس میں وہ پین لیس ہے ٹریٹمنٹ ہے, جس میں کیمو کے تھرو نہیں جانا, جیسے کیمو سے گزرتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اب چائنا نے ڈیولپمنٹ کر لی وہاں پہ, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ دیں یہ, پھر اس کا فالو اپ بھی کیا, پھر وہاں سے آئے بھی ٹیم, اور وہ یہاں سے پنجاب میں لائی بھی جا رہا ہے وہ اکوپمنٹ جو ہے. تو اس کو جدت کی طرف لے کر جانا یہ ایک ایکسپینشن ہے, یہ ایک اچھی ایڈیشن ہے, اور اس سے ہماری لوگوں کو, عوام کو سہولت ملے گی. جو کینسر کے پیشنٹس جو ہیں تکلیف سے گزرتے ہیں, جن کو ہاسپٹل میں جگہ نہیں ملتی, ایڈمیشنس نہیں ملتے, ان کے لیے ایک اور سہولت لائی جائے. اچھا, آپ نے فیڈریشن پہ چڑھائی کی بات کی تھی, تو مجھے وہ پھر 26 سے پہلے 9 مئی بھی ہوا تھا, اور 9 مئی کے کچھ کیسز کے فیصلے ملٹری کورٹ سے آئے تھے, اور سویلین کورٹ سے فیصلے ابھی تک نہیں آئے. اور وہ ملٹری کورٹ سے جن لوگوں کا ٹرائل ہو چکا ہے اور وہ کیس چل رہا ہے آئینی بینچ میں, تو سویلین عدالتوں سے 9 مئی کے 1.5 سال بعد کیسز کے فیصلے کیوں نہیں آ رہے؟ کیا کوئی ابھی بھی ہے عمرانداری؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کے, آپ کی بھی بڑی گہری نظر ہے ان چیزوں پہ, آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے. جو آئی تھنک 9 مئی کے فیصلے بہت پہلے آ چکے ہونے چاہیے تھے, کیونکہ ہمیں اس طرح کی جو انتہا پسندی ہے نا, وہ کوئی ملک برداشت نہیں کرتا. جو 9 مئی ہے, 9 مئی کو صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کو ہم PTI کے تناظر میں نہیں دیکھتی, میں اس کے بیونڈ بھی دیکھتی ہوں اس کو. دنیا کا کوئی ملک اپنی اسٹیٹ کے اوپر, اپنی گورنمنٹ کے اوپر, اپنے ملک کے ڈھانچے کے اوپر اس طرح کا دھاوا برداشت نہیں کر سکتا.
اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور جو بھی اس طرح کے دھاوا بولنے والے لوگوں کو جگہ دے گا, ان کو اسپیس ان کے لیے چھوڑے گا, وہ اپنے لیے اگلا ایک اس سے برا قدم تیار کر رہا ہے, اس کی تیاری کر رہا ہے, پیش خیمہ ہے اس سے کوئی مزید برائی کی. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے کہ 9 مئی کے جو ہیں لوگ اس میں ذمہ وار ہیں, قصوروار ہیں, ان کے فیصلے آ چکے ہونے چاہیے تھے, تاکہ یہ ایک بڑا کلیئر کٹ میسج بھی ہوتا کہ ہم نے ایگزامپل سیٹ ہوتی کہ ہمیں یہ ہماری لمٹ ہے اور اس سے آگے نہیں جانا. احتجاج ایک اور چیز ہے, ہم نے بھی احتجاج کیا ہے 2017 سے لے کر. میں خود جب PMLN کا حصہ ہوں گزشتہ کو 13-14 سال سے. آخری سوال ہے آپ سے کہ 8 فروری کو تحریک انصاف نے پھر احتجاج کا اعلان کیا ہے, کیا حکومت کی تیاری ہے اگر کوئی وہ ہلا گلا کرتے ہیں, ہنگامہ رائی کرتے ہیں؟ آپ نے پہلے بھی دیکھ لی پنجاب حکومت کی تیاری. انہوں نے مریم نواز کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو پہلے کتنی دفعہ دھمکیاں دی احتجاج کی, کتنا اچھا نپٹی, جیسے ان کے ساتھ نمٹنے کا حق ہوتا ہے. پتہ نہیں ہلنے دیا, گملہ نہیں ہلنے دیا. انشاءاللہ یہ جب بھی اس طرح کا انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے, ترقی کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے. اور کیوں 8 فروری, کیا ہوا تھا ان کے ساتھ 8 فروری کو؟ کیوں اسی دن جب ہماری یہاں پر وہ ایک اور بھی تاریخ تھی, میں 19 فروری بھی, جس دن وہ چیمپئن شپ ہے, چیمپئن ٹرافی ہے, نیوزی لینڈ کا میچ بھی ہے. ہاں نیوزی لینڈ, جب بھی اس ملک کا نام گلوبل جو ہمارا سین ہے اس کے اوپر آنے لگے, کوئی اچھا نام, کوئی نیک نام نہیں, کوئی اسپورٹس کے حوالے سے, کسی گیم کے حوالے سے, کسی اچھے چاہے SCO کی کانفرنس کے حوالے سے, کوئی بھی اچھی چیز جب گلوبلی ہونے لگے تو ان کو تکلیف ہے. انہوں نے اس دن احتجاج کرنا ہوتا ہے, ان کو اتنا احتجاج جو ہے وہ سکون نہیں لینے دے رہا, تو کسی اور تاریخ پہ کر لیتے. وہ تاریخ دینی ہے احتجاج کی جب انہوں نے صبح کی دینی ہو ملک کو. جی شنگھائی تعاون تنظیم کی بات کری, ادھر تب بھی احتجاج آ گیا تھا. نیوزی لینڈ کی ٹیم آگے, کرکٹ کے میچز ہو رہے ہیں, ماحول اچھا ہو رہا ہے, اب یہاں ہارس اینڈ کیٹل شو جیسے دوبارہ اس طرح کے چیزیں. اب دیکھیں پنجاب میں ہارس اینڈ کیٹل شو شروع ہو رہا ہے جو کہ 20 فروری تک جانا ہے. اب انہوں نے بیچ میں انہوں نے اپنا ایک لچ تلنا ہوتا ہے ہر اچھی چیز کے اندر. ان کو 8 فروری کا احتجاج یاد آ گیا. جب بھی کوئی اچھی چیز ہونی نا ملک کے اندر, ان کو اپنا ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ اٹینشن سیکر بچہ نہیں ہوتا, میں بھی ہوں مجھے بھی دیکھو. کبھی وہ کیا کرے گا, وہ اپنے آپ کو پھر نا چھریاں مارنی شروع کر دیتا ہے, وہ اپنے آپ کو بلیڈ مار کے خون نکال لیتا ہے کہ مجھے توجہ دو. یہ وہ کرنا ہے. جی خط بھی یہی ہے, اب اپنے آپ کو بلیٹیں مار رہے ہیں, اپنے آپ کو نا زخم دے رہے ہیں, خود ہی زخمی کری جا رہے ہیں کہ وہ نہیں اٹینشن سیکر بچے کی طرح کہ مجھے توجہ دو. بھائی اب نہیں, تمہاری توجہ کا کوئی وقت نہیں ہے. ادھر صوبے میں جو 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری لی ہوئی ہم نے, ادھر توجہ کی ضرورت ہے. ادھر 25 کروڑ عوام کا ملک ہے یہ, جس کو شہباز شریف بطور وزیر اعظم کامیابی سے چلا رہے ہیں. ادھر توجہ کی ضرورت ہے ہمیں یہاں پہ جو ہے نا سستی بجلی بھی دوبارہ واپس لا کر دینی ہے, ہمیں سولر لائٹ بھی لا کر دینی ہے, ہمیں مہنگائی کی شرح بھی جو ہے نا وہ دوبارہ کم کر دینی ہے. آپ نے دیکھا 36% سے 1.5%, 2% پہ آگی ہوئی ہے, اور ہمیں اس کو بھی قابو میں لا کے دینا ہے. ہم نے انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا الحمدللہ. اسٹاک ایکسچینج جو وہ 1 لاکھ سے کب کا کراس کر چکا ہے. ہمیں جو ہے نا یہاں پر امن بھی بحال کر کے دینا ہے, یہاں پہ دوبارہ کاروبار کھول کر دینے ہیں, انڈسٹری کو فلرش کرنا ہے, یہاں پہ ترقیاتی منصوبے لے کر آنے ہیں, یا نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کرنا ہے. ہمیں اب جو یہ بگڑا بچہ ہے نا, جو اٹینشن سیکر چائلڈ بن چکا ہے, اس کو توجہ دینے کا بالکل وقت نہیں ہے. اب وقت ہے اس ملک کو آگے لے کر جانے کا, اس صوبے کو آگے لے کر جانے کا. تھینک یو. آج کے آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے سلمیٰ بٹ. دبنگ گفتگو تو آپ نے سن لی ہے, یہ ابھی روک کے رکھا تھا, اس کا نیکسٹ لیول بھی ان کے پاس ہے, سارے علاج ہیں ان کے. انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں دوبارہ آپ سے ملیں گے. آپ کا سیف بھوان, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.